سچی سچی بتاؤ، ہماری ہمسایہ قوموں سے کبھی کوئی ناراضگی نہیں؟ سب سے پہلی ناراضگی تو اپنی ملت اسلامیہ کے ان بیٹوں سے ہے، ملت اسلامیہ کے ان بڑوں سے ہے، ملت اسلامیہ کے ان بیٹیوں سے ہے جن کے کردار کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اطمینان سے اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے اپنے آپ کو؟ یہ دیکھیں محمد رسول اللہ کا جب دین آیا تھا، جب میرے پیغمبر نے دکھتی ہوئی رگ پکڑی یہاں سے لوگوں کی، کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ کیوں دین کائنات میں پہنچا؟ میرے نبی نے کہا ایک رب اور ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ دنیا کو کیا دینا ہے جی؟ کیا دینا ہے دنیا کو؟ برابری کا درجہ۔ کیا دینا ہے جی؟ اب اگر کوئی مسلمان ہو اور سوچتا ہو کہ کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ مجھ سے نیچا ہے، تو اس کو ابھی پتہ ہی نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی تھالی میں کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچے کہ میں نہیں کھا سکتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ محمد رسول اللہ چاہتے کیا ہے۔ محمد رسول اللہ نے لوگوں سے گلے ملنا سکھایا ہے۔ اعلیٰ کردار والا بندہ تو وہی ہے جو اوپر منصب پہ ہوتے ہوئے اپنے سے کمتر کے ساتھ جھک کے بلانا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کو تو یہ بات طے کرنی ہوگی کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، کیا ہم اس پیغام کو صحیح طریقے سے اس جگہ پر لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ نے اگر گھر میں اپنے برتنوں کے اندر بھی امتیاز رکھا کہ یہ برتن میرا ہے اور یہ میرے نوکر کا ہے، تو خدا کی قسم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھے نہیں ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمن کے ساتھ کالج میں جو بچہ پڑھتا ہے وہ عبد الرحمن کی حرکتوں کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ محمد شفیع جس غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، محمد شفیع اس کے ساتھ ٹھگی نہ مارے، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ ایک مسلمان ٹھگی مارنے والا ہوتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے معاملات جو غیر مسلم مقاصد کام کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بے ایمانی نہ کریں، تاکہ وہ جا کے دوسروں میں یہ نہ کہے کہ میں جس مسلمان کے پاس کام کرتا ہوں اس نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نوجوان سڑک پہ کھڑے کسی کی بیٹی گزرے، مسلمان کی ہو غیر مسلم کی ہو، آپ اس کی طرف اگر گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں روزانہ، تو جا کے یہ نہیں کہے گی کہ محمد شفیع میری طرف دیکھتا ہے، وہ جا کے کہے گی وہ مسلمانوں کے جو لڑکے وہ ہماری طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلام کی عزت آپ کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسلام آپ سے طلبگار ہے۔ پوری دنیا نے تو ایک جگہ پیشی لگانی ہے اپنے رب کے سامنے، مسلمانوں کی دو جگہ پیشی، پہلے اپنے رب کے سامنے قیامت والے دن، پھر محمد رسول اللہ کے سامنے حوض کوثر کے چاپ کے اوپر۔ کیا کہنے والے ہیں اس کو؟ اپنے کردار کو دیکھے تو صحیح، مسلمان نہ سود لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، مسلمان کسی کی بیٹی کی آبرو ریزی نہیں کر سکتا۔ ارے یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں اسلام نے کہا کہ عورتوں کو برقع پہناؤ، لیکن کبھی جا کے حضرت سے پوچھو، اسی قرآن نے کہا کہ ان بیٹیوں کو برقع پہناؤ، لیکن ان کو بتا دو کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں تاکہ یہ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ مت کر لیں۔ ان کو بھی تو کہا ساتھ میں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انقلابی پیغام، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے کچھ ایسا کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ تبدیلی لائیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک صاحب کو میں نے گفتگو میں مسئلہ بتایا، مولانا صاحب ناراض ہو گئے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہاں والے نہیں ناراض ہوں گے۔ ہم نے انہیں یہ کہا، گزارش کی کہ اسلام میں زکوٰۃ دینے کا حکم، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ مال بہت آتا تھا، جو بھی آیا نبی علیہ السلام اسی وقت اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو کہا، صحابہ کو کہا زکوٰۃ دو۔ کیسے دینے کے لیے کہا آپ کو پتا ہے؟ ارے پتا ہے کسی کو کیسے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا؟ بولے پتا نہیں۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے کیسے کہا؟ کچھ بھی نہیں بتا ابھی۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے ایسے کہا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی کہ ابو بکر ساری زکوٰۃ کو اکٹھا کریں۔ یا رسول اللہ اکٹھا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ساری مسجد کے اندر جمع کرو۔
مطلب آپ کے محلے میں جو مسجد ہے ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے امام صاحب کے پاس بولو کیا کرنی ہے؟ جمع کرنی. پھر کیا کرنا اس کا؟ مسجد کے جو پڑوسی غریب ہیں، اس حلقے میں جو لوگ غریب ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا جو واٹس ایپ کے جانکار ہیں، واٹس ایپ یونیورسٹی کے، کہ جو عرب کے لوگ تیل آنے کے بعد امیر ہو گئے. ارے عقل کے اندھو، تاریخ پڑھو اسلام کی. سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جب خلیفہ بنے زکوٰۃ کا نظام اس حد تک عروج پا چکا تھا کہ ہر سال کئی کروڑ دینار زکوٰۃ بچ جاتی تھی. اس کو گاڑیوں میں لاد کے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا. وہاں کے گورنر بھی واپس کرتے تھے کہ حضرت یہاں بھی اب کوئی غریب باقی نہیں رہا. کیوں غریب باقی نہیں رہا؟ کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا زکوٰۃ کو سینٹرلائز کریں گے. سینٹرلائز کرنے کے بعد جس علاقے کے مسلمان ہیں، جس علاقے کی مسجد ہے، اس دائرے میں زکوٰۃ کو تقسیم کریں گے. کسی غریب کو امیر بنائیں گے، کسی بیوہ کا مسئلہ حل کریں گے، کسی کرایہ دار کو دکان خرید کے دیں گے، کسی بے گھر کو گھر بنا کے دیں گے تاکہ اگلے سال وہ بھی 2-4 ہزار زکوٰۃ دینے والا. اب بتاؤ، ہم 75 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم نے اپنے شہر کے غریب دور کر دیے؟ کیا کر دیے؟ اسلام کو پہچانیے. آپ کے پاس اتنا قیمتی دین ہے، دنیا ترستی ہے اس دین کے لیے. اوسطاً اب بھی پوری دنیا میں روزانہ اسلام برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم سب تو خوش قسمت ہیں کہ پیدائشی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کریں گے، تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ، لائیں گے تبدیلی انشاءاللہ. چند سوالات رات اندور میں بھی پوچھے تھے، آپ حضرات سے بھی پوچھتا ہوں. وہاں بھی کچھ لوگوں سے گزارش کی تھی، تو آپ جواب دے دیں گے ایمانداری سے؟ ارے ایمانداری سے جواب دے دو گے؟ نہیں، وہ مفتیوں والے سوال نہیں ہے. دل تو ہوگا آپ کے پاس، لگا ہوا ہے نا ساتھ میں، دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے، جواب ادھر سے ملنا، رکھ لیجیے. تو آپ لوگ اطمینان سے اپنے دل کو پوچھ کے مجھے یہ بتائیں، جن کی عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، اور ماشاءاللہ جن کے ابو جان گھر میں کبھی شام کو جا کے، کبھی رات کو گھر پہ جا کے اپنے تھکے ہوئے باپ کو گلے لگایا ہو کہ ابو یار مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میں کہتا نہیں ہوں. کہا ہے کبھی آپ نے اپنے باپ سے کہ یار تو نے ہمارے لیے زندگی، تیری ہڈیاں گل گئی ہمارے لیے؟ جن کے باپ مر گئے وہ کبھی اس کی قبر پہ گئے ہو کہ ابا تیرے بغیر وہ زندگی نہیں ہے؟ پوچھو نا، اس دل سے پوچھو. آپ مسلمان ہیں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نمازی ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں. کبھی آپ نے اپنے دل سے پوچھے اس دل سے کہ اپنے بوڑھے باپ کو گلے لگائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کو یاد کر کے اشکبار ہوتے ہیں اور ام ہانی سے پوچھتے ہیں بار بار، بتا میرے ابو جی کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے؟ آپ بتاؤ کہ آپ نے کبھی اپنے والد کو گلے لگایا ہے؟ پیارے محمد رسول اللہ نے اپنے والد کی قبر پہ جا کے اس بات کا احساس دلایا کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکا. آپ بتاؤ. اچھا باپ کو نہیں گلے لگایا. اچھا یہ بتاؤ کبھی ماں کے پیر دبائے ہیں زندگی میں؟ کبھی کہا ہے کہ اماں تو نے ہمیں سوکھے پہ سلایا، تو گیلے پہ سوتی رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح ماں کو گالی دینے والوں، ماں کے ساتھ تلسی سے بولنے والوں. قرآن پاک نے کہا یہ دونوں کندھے نا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس کو ایسے جھکا، ایسے کندھوں کو موڑ، اور پھر ماں باپ کے ساتھ بات کر. پڑھیے قرآن پاک، فرمایا اپنے کندھے جھکا کے ان کے ساتھ گفتگو کرنا. آپ بتاؤ نا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کبھی امی جی کے ساتھ کچھ وقت گزارا، کبھی ماں کے لیے کچھ کیا ہو؟ پوچھو نا اس دل سے. اچھا کبھی اپنی بیوی کو کہا ہو کہ یار میں تیرا دوست ہوں، کوئی بات نہیں، تو اپنے سارے دکھ مجھے بتا.
کبھی اپنی بیوی کو کہا ہو کہ تو اپنے ساتھ دکھ مجھے بتا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، بتاؤ کبھی کہا ہے؟ جو لوگ بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ ایسی زندگی گزاری کہ وہ آئیڈیل ہے کائنات میں. آپ بتاؤ. اچھا ایک بات بتاؤ، کسی روتے ہوئے کو ہنسایا کبھی؟ آپ مسلمان ہیں نا یار، آپ نمازی ہیں. اچھا بتاؤ کبھی کسی غریب کو پکڑ کے لے گئے ہو کہ چل میں تجھے اپنے گھر میں بیٹھک میں کھانا کھلاؤں گا یا تجھے اچھے ہوٹل پہ کھانا کھلاؤں گا؟ اس دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو اس کو کہ کیا کبھی اپنے کسی عزیز جو روتا ہوا اس کو ہنسایا؟ یاروں دوستوں سے نگاہ پھیرنے والوں پوچھو اس دل سے کہ تمہارا کوئی یار، تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی رشتہ دار جب دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تم نے کبھی اس کو جا کے یہ کہا ہو کہ پرواہ نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں یار؟ کبھی کچھ کیا آپ نے؟ آپ مسلمان کہہ رہے ہیں نا اپنے آپ کو. محمد رسول اللہ لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں نا، اس لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. اچھا یہ بتاؤ، یہ بھی چھوڑو، آپ کا کوئی دوست، آپ کی کوئی بہن، آپ کا کوئی کلاس فیلو، آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی قریبی جاننے والا جو غریب ہو مالی حیثیت سے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہو، آپ جانتے ہو کہ اس کا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، اللہ نے آپ کو ایکسٹرا پیسے دے رکھے ہیں، آپ نے کبھی کسی لفافے میں 2000 5000 یا جو مالدار لوگ ہیں انہوں نے 1,50,000 کسی لفافے میں ڈال کے چپکے سے جا کے رات کو اس کے گھر کے دروازے سے نیچے سے کھسکا گئے ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میرے یار کی عزت باقی رہ جائے، اس کو پتہ بھی نہ لگے اور اس کی مدد ہو جائے؟ بتاؤ کچھ کیا ہے؟ کیا باتیں کیا کرتے ہو مسجدوں میں بیٹھ کے؟ کچھ ایسا کیا ہے کبھی زندگی میں؟ محمد رسول اللہ کے صحابہ راتوں کو اٹھ کے جاتے اور اپنے یاروں دوستوں کے جو فقراء صحابہ ان کے دروازوں پہ جا کے درو دینار کی تھیلیاں رکھ کے چھپ کے واپس آ جاتے ہیں کہ یار میرے گھر دوست کے گھر میں بس مال چلا جانا چاہیے، اس کو یہ پتہ نہ لگے کہ کون دے کے گیا ہے. بتاؤ تو صحیح مسلمان. تبدیلی لانی ہے ہمیں تبدیلی لانی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو پتہ نہیں ہم تبدیلی کی طرف چل پڑے ہیں، تبدیلی کی طرف چل پڑے ہیں، ہمیں اس کا حصہ بننا ہے. اسلام وہ برق رفتار گاڑی ہے جو پوری دنیا میں تیزی سے چل رہی ہے، ہمیں اس میں سوار ہوتے رہنا ہے، اس سے نیچے نہیں اترنا ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے. ہمیں تبدیلی کے اندر شامل ہونا ہے، شامل ہوں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہمیں اپنا مزاج درست کرنا ہے، درست کریں گے مزاج میں انشاءاللہ. امیر المومنین گئے جنگل میں گھومنے، وہاں ایک گدریا بکریاں چرا رہا ہے، امیر المومنین نے اس کو دیکھا، ویسے ہی امتحان لینے کے لیے کہا ایک بکری ہمیں دے دو، تو گدریا کہنے لگا نہیں یہ مالک کی ہے میں دوں گا نہیں. حضرت نے اسے کہا کہ ایسا کرو پیسے لے لو بکری دے دو، جو مالک ہے اس کو بولنا کہ تمہاری بکری شیر اٹھا کے لے گیا. تو بکریاں بیچنے والا کہتا ہے، گدریا کہتا ہے کہ بات تو تم نے بہت اچھی کی ہے، میں تم سے پیسے لے لوں، ایک بکری ایک بھیڑ تمہیں دے دوں، مالک کو میں کہہ دوں گا کہ اس کو چیتا اٹھا کے لے گیا، شیر اٹھا کے لے گیا. تو امیر المومنین نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو یہ رقم لو، بھیڑ دے دو. کہنے لگا رک جاؤ، ابھی اپنی رقم اپنے پاس رکھو، مجھے یہ تو بتاؤ میں مالک کو تو جا کے کہہ دوں گا کہ میری بکری ایک بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن جب کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا تو وہ والا بھیڑیا کہاں سے لاؤں گا جو اس بکری کو لے گیا تھا. امیر المومنین اتنا خوش ہوئے، اپنے دوستوں کو کہا یہ دیکھو یہ ہے وہ مزاج جو میرے محمد رسول اللہ نے تبدیل کیا ہے. دنیا ویسی ہے، نمازی اور غیر نمازی میں فرق یہ ہے، نمازی ایماندار ہے، غیر نمازی ایماندار نہیں بننا. نمازی کی آنکھیں چھ نہیں ہو جاتی. ہم تبدیلی کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ. تو ایک سنت اپنانی ہے، وہ سنت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی گفتگو کریں، ہم جب بھی کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کریں، ہم جب بھی کچھ سوچیں تو پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو
نہیں سوچا. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے ایسا انشاءاللہ ہر کام میں. صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کے متعلق نہیں, اپنی ہمسایہ قوموں کے متعلق بھی پازیٹیو سوچیں کہ ہاں اپنے پاس سے جو لوگ اپنے پاس سے سوالات بنا لیتے ہیں. اس بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. میرے والد صاحب مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھاتے تھے. ایک دن بلایا ہم سب ساتھیوں کو, کہنے لگا ادھر آؤ, اگر نماز میں کسی کا موبائل بچ جائے, نماز میں کسی کا موبائل بچ جائے تو فرمایا تیرے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ ساتھیوں کو پوچھا بھی نماز میں کسی کا موبائل, اچھا آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ اگر مسجد میں موبائل بچ جائے نماز میں تو آج کل کیا ہوتا ہے. متولی صاحب سوچتے کہ بچہ آج سلام کرنے دے, آج بتاتا ہوں تجھے. اگر موبائل نماز میں بچ جائے تو حضرت نے پوچھا ہم سب احباب کو بھی تمہارے دل میں کیا آتا ہے؟ تو کچھ احباب نے کہا کہ حضرت اگر کسی کا موبائل بجے تو ہمیں تو اتنا مسئلہ پتا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالو اور اس کی رنگ ٹون. تو ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت موبائل اگر کسی کا بچ جائے, آپ کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہو, آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا جب میرے قریب میں کوئی میرا ساتھی, میرا دوست, میرے محلے کا, میرا جان پہچان والا یا کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے نا, تو اس کے جیب میں جب موبائل بجتا ہے, جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو, تو جب موبائل کی گھنٹی بجتی ہے, آپ کو تو پتہ ہی جب گھنٹی بجتی ہے تو باقی نمازی کیا سوچتے ہیں آج کل؟ وہ بولتے ہیں اس کا روز کا کام ہے, گنڈا ہے, بدماش, آج اس کا رگڑا لگائیں گے. تو حضرت کیا کہنے لگے ہمیں, فرمایا جب بیٹا گھنٹی بجتی ہے نا تو میں اپنے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو گھنٹی بجی ہے یہ خیر والی ہو, کیونکہ میرا بھائی تو گھر بتا کے آیا کہ نماز پڑھنے آیا ہوں, اس گھنٹی میں کوئی پریشانی کی بات نہ ہو, کوئی دکھ کی خبر نہ ہو, کوئی آفت نہ آئی ہو. اب تو موبائل کی گھنٹی بھی یہ طے کرتی ہے کہ باقی نمازی اپنے بھائیوں کے متعلق کیا سوچتے ہیں. ہمارا مزاج یہ طے کرتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. اس مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کرنا ہوگا. یاد رکھو یہ دین محمد رسول اللہ کا ہے, وہ اس کے مالک ہیں. جس طرح ایپل میں سیمسنگ کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا, سیمسنگ میں اوپو کا نہیں چل سکتا, اسلام میں کسی مولوی ملا کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اسی سافٹ ویئر سے چلے گا. اگر آپ اس میں اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بھی ذلیل ہو جائیں گے, دنیا کے سامنے بھی آپ کا مقابلہ ہوگا. اپنے مزاج کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ پازیٹیو سوچیں, آپ اچھا سوچیں, آپ اچھی گفتگو کریں, آپ کا گمان اچھا ہو, آپ کی نیت اچھی ہو, اپنائی کے متعلق نہیں غیروں کے متعلق بھی, اپنے متعلق بھی. اور پھر اللہ نے رسول اللہ کی سنت کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دیکھتے ہوئے میرے رب نے کہا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ جو گمان کرے گا مجھ سے میں ویسا ہی حکم کروں گا اس کی قسمت کے لیے. ایک ٹھیلا بیچنے والا, ایک ریڑھی چلانے والا, ایک سڑک میں پھڑی لگانے والا آج ارادہ کر لے کہ میں نے کروڑ پتی بننا, میں بلڈر بنوں گا, وہ ارادے کے ساتھ کاروبار شروع کرے گا تو دنیا کی ساری طاقتیں اللہ اس کے ساتھ لگا دیں گے. وہ 10 سال بعد اس مقام پہ پہنچ جائے گا. ایک بیمار سوچنے لگے کہ میں اس بیماری سے مرنے والا ہوں تو اس نے مری جانا, اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں بندے کے ارادے کے ساتھ, اور نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ارادہ اچھا ہو تو اچھی رائے قائم کریں گے انشاءاللہ. اپنے متعلق سب سے پہلے اچھی رائے قائم کیجیے کہ آپ بدل سکتے ہیں. اپنے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے, اپنے گھر والوں کے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے, اپنے دوستوں کے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے, اپنے پڑوسیوں کے متعلق, اپنی ہمسایہ قوموں کے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے. مثال کے طور پہ یہ آواز آ رہی ہے, اب ہم یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ضرورت ہے اپنے دین کی بات کرنا, ان کی بھی ضرورت ہے وہ اپنے دین کی بات کر رہے ہیں.
اگر آپ پازیٹو رہ کے محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف چلیں گے تو تمام دنیا کی طاقتیں آپ کے ساتھ لگ جائیں گی. اللہ کریم فتح اور نصرت کے دروازے آپ کے لیے کھولنے والے ہیں. اور اگر آپ پازیٹو کی بجائے نیگیٹو ہو گئے، ہر چیز میں منفی، تو محمد رسول اللہ نے فرمایا بدگمانی کفر ہے. فرمایا اپنے پاس سے اندازے لگانا کفر ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم پیارے محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہم مثبت رہیں گے، پازیٹو رہیں گے. یاد رکھیے کائنات کی کوئی طاقت نہیں جو اسلام کو سرنگو کر سکے. اگر کسی کو اسلام سے آگے بڑھنا ہے تو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس میں آنا ہوگا، تب وہ ہماری صفوں میں آگے جا سکتا ہے. ورنہ دنیا میں کوئی راستہ ہے نہیں جو اسلام سے آگے جانے والا. تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے، ابھی سفر بھی کچھ باقی ہے. تمام اکابرین حضرات کی موجودگی میں اس بات کی امید ظاہر کرتا ہوں کہ آج ہم لوگ یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں اپنے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو اجاگر رکھیں گے انشاءاللہ. عاشق کیسا ہوتا ہے؟ عاشق وہ نہیں جو صرف دکھاوے میں ہو، جیسے میں کہوں جی زور زور سے نہیں. ایک انگریز دلی جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھا سن 1870-80 کے دہائی میں، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا دور ہے. وہ جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا اپنے بچوں کے ساتھ. انگریز جنرل تھا کوئی. اب وہاں لوگ بھیک مانگنے والے بیٹھے ہیں، وہ سب کو پیسے دیتا جا رہا ہے، تو اس کا بٹوا گر گیا. تو ایک مسلمان بھکاری نے، گداگر نے وہ بٹوا اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، اس نیت سے کہ ابھی یہ جامع مسجد گھوم کے آئے گا تو میں اس کا بٹوا اس کو لوٹا دوں گا. سمجھیں عاشق کیسا ہوتا ہے. اب وہ ادھر سے چڑھا اردو بازار کی طرف سے تو دوسری طرف سے نیچے اتر کے آیا ہے. اب یہ گداگر یہاں بیٹھا ہوا ہے. 10 سال گزر گئے، اس کی بدلی ہو گئی تھی باہر. 10 سال بعد پھر اس کی پوسٹنگ دلی میں ہو گئی، پھر اس کی پوسٹنگ دلی میں ہو گئی. پھر وہ دوبارہ جامع مسجد گھومنے آیا، وہ گداگر وہیں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تو اس گداگر نے پہچان لیا کہ بس یہ وہی انگریز ہے. تو دوڑ کے اس کے پاس گیا، کہنے لگا سر تمہارا ایک امانت ہمارے پاس ہے. بولا کیا ہے؟ بولا تم جب آئے تھا پچھلی بار تمہارا بٹوا گر گیا. وہ کہتا یار مجھے تو یاد بھی نہیں، دکھاؤ. اس نے دکھایا، وہ پہچان گیا. تو اس نے اپنا بٹوا کھولا تو اس گداگر کو کہا، مسلمان کو، کہتا ارے بیوقوف اس میں اتنے پیسے ہیں کہ ان پیسوں سے تو اپنی زندگی بدل لیتا. اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں، اس دور میں پیسے کی قیمت بہت زیادہ تھی. کہتا اس میں اتنے 1000 روپے تھے وہاں کے انگلستان کے کہ تو اچھا گھر خرید سکتا تھا، کاروبار کر سکتا. تو پاگل ہے یہ، 10 سال سے تو نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اب اس مسلمان گداگر نے جو بات کہی ہے وہ سنیے. تراشے کے اندر اس کو مولانا نے نقل کیا. فرماتے کہ اس نے اس انگریز کو کہا کہ لگا بس بات یہ ہے، یہ عشق کی بات ہے، تم نہیں سمجھو گے صاحب. کہ لگا نہیں تم مجھے سمجھاؤ تو صحیح بات کیا ہے. تو اس مسلمان گداگر نے کہا، کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو، ان کو اپنا نبی کہتے ہو. تو یہ میں نے بٹوا جب گرا تو میں نے اس لیے سنبھال لیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی کو تمہارے نبی یہ نہ کہتے کہ تیرے امتی نے میرے نبی میری امتی کا بٹوا رکھ لیا تھا. اس لیے سنبھال کے رکھا کہ کل قیامت کے روز محمد رسول اللہ کو خفگی نہ اٹھانی پڑ جائے میرے اس بٹوے کی وجہ سے. عشق و محبت کی داستانیں اپنے خون اور ہڈیوں کی قربانی سے طے ہوتی ہیں. یہ عشق ہے کہ کبھی غیر کی بیٹی آتی ہم آنکھیں جھکا لیتے، یہ عشق نبی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے کہا آنکھیں جھکاؤ. رشوت کے پیسے آتے ہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حرام بات ہماری کانوں میں چگلیاں پڑتی ہیں، ہم کہتے تھے کہ ہم چگلی نہیں سننے والے، یہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو کہتے ہیں جو آداب کے سانچے میں ڈل جائے اس کو عشق کہتے ہیں. ہم لوگ نمونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بنیں گے، سچے پکے عاشق نہیں بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ. تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں